منافقین کے بارے میں مسلمانوں میں کچھ کنفیوژن ہو گئی، اختلاف ہو گیا، دو رائے ہو گئیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ کافر ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ کچھ نے کہا نہیں، کلمہ کو تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، وہ کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب ان کا اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، اور اس میں ارشاد ہے فَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے متعلق تمہاری دو رائے ہو گئیں، فئتین، دو رائے ہو گئیں، دو گروہوں میں تم بٹ گئے، حالانکہ اللہ نے ان منافقوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت پر چلاؤ جس میں اللہ نے گمراہی پیدا کر دی ہے، اور جس میں اللہ نے گمراہی کو پیدا کر دیا تم اس کے لیے ہدایت پر چلانے کا کوئی طریقہ نہیں پا سکو گے۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں جو تمہاری دو رائے ہو گئی ہیں یہ درست نہیں، یہ ایک صرف نفاق کی بات نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے میں جب اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو اس میں جو ایک اجتماعی موقف کے فوائد ہوتے ہیں ہم ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز میں، کسی بھی مسئلے میں شکوک و شبہات آ رہے ہوں ذہن میں تو اس کو دور کر لینا چاہیے۔ مثلا پتہ ہے کہ یہ طریقہ سود ہے، کسی نے کوئی اور طریقہ بتا دیا، تھوڑا سا ڈیفرنٹ، نام تبدیل تھا، اور آپ کو مطمئن کر دیا کہ یہ سود نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں کنفیوژن ہے کہ نہیں یہ سود ہے یا نہیں ہے، چلو اس نے کہا ہے نہیں ہے تو ٹھیک ہے کر ہی لیتے ہیں۔ اب وہ کنفیوژن جو ہے وہ عام طور پر انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آپ نے اس میں تشفی نہیں کی، تسلی نہیں کی، کوئی ذریعہ آمدن تھا، آپ کے دل میں شک تھا، آپ نے شک کو دور نہیں کیا، اس کو کرتے رہے، ذہن میں آپ کے شعور اور لا شعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ شک والا ہے۔ اب وہ شک والا کام کرتے رہنے سے نقصان کیا ہوگا؟ جس کام کا آپ کو یقینی طور پر پتہ ہی غلط ہے آپ اس کو بھی کر لیں گے۔ آپ کہیں گے پہلے جو میں کر رہا ہوں وہ کون سا ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کے مزاج میں ہوتا ہے، طبیعت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی طور پر جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں بھی دشمن یہ چاہتا ہوتا ہے کہ ہم کنفیوژن کا شکار ہوں، ہماری ایک رائے نہ رہے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو قومی اعتبار سے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، من حیث القوم ہم نے اس پر سٹینڈ لینا ہوتا ہے۔ مثلا توہین رسالت کا مسئلہ ہو گیا، اور کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں۔ یہ سود کا ہی مسئلہ لے لیں، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ سودی لین دین ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارے اندر ہی اختلاف پڑ گیا اور ہمارے اداروں میں ہی اختلاف پڑ گیا۔ خیر اب خبریں جو تھیں ماضی میں وہ تو یہی تھی کہ اختلاف ختم ہو گیا۔ تو جب بھی کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے، مسئلہ ناموس رسالت کا ہو، کسی نے کہا بھئی یہ توہین رسالت ہے، اس پر ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے، ایک گروہ نے کہا نہیں بھئی یہ تو سیاست چمکا رہے ہیں۔ اب جب دو رائے ہو جائیں گی، ایک کہے گا کہ یہ حضور کی ناموس کی خاطر کھڑا ہے، دوسرا کہے گا نہیں جی یہ تو سیاست چمکا رہے ہیں، اپنے نمبر بنا رہے ہیں، اپنے ایسے کر رہے ہیں، ان کے بیک پر کوئی اور ادارہ ہے، کوئی ایجنسی ہے۔ تو اب کنفیوژن بن گئی نا۔ جب ذہن تقسیم ہو جائیں گے ظاہر ہے متفق ہو کر ایک سٹینڈ نہیں لیا جا سکے گا، اور یہی ہمارا دشمن چاہتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو ہمارے درمیان اختلاف پڑ جائے۔ ایل پی جی ڈی کیو اس کے مسائل ہوں یا اور مسائل ہو، اس طرح کے بہت بڑے بڑے مسائل جس میں واضح طور پر اسلام کی بنیادوں کی مخالفت ہو رہی ہے، یا ہمارا جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے،
تو اس کے بارے میں اگر کوئی سٹینڈ لے کہ بھئی یہ غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، تو ایک آواز اٹھے گی کہ نہیں، یہ جو آواز اٹھا رہے ہیں نا، یہ جو فتوے لگا رہے ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، یہ متشدد لوگ ہیں۔ سننے والے تھوڑا سا ان سے بھی متاثر ہو جائیں گے۔ تو یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، یا سوچ کا ایک جگہ متفق نہ ہونا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیں، ہمیں اسی سوچوں کو منتشر کر کے ہمیں کمزور کیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے متعلق تمہاری دو رائے ہو گئی ہیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، ارکس، یہ رقص جو ہوتا ہے نا، یہ را چھوٹا کاف، چھوٹے کاف کے ساتھ سین، قوف نہیں۔ تو ارکس کا معنی ہے کہ یہ ان کو الٹا کر دیا اللہ نے، یعنی انسان کے پاؤں نیچے ہوتے ہیں، سر اوپر ہوتا ہے، تو ان کا سر نیچے ہے، پاؤں اوپر ہو گئے۔ جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں الٹے پاؤں بھاگ گئے، سر کے بل بھاگ گئے، یعنی الٹا ہو گیا۔ تو یہ تو بالکل الٹے ہوئے پڑے، اوندے ہو گئے ہیں، الٹ چل رہے ہیں منافقین۔ کس وجہ سے؟ بما کسبوا، اللہ نے انہیں الٹا کر دیا ہے، انہیں بالکل الٹ کر دیا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے۔ وہ کمائی کیا تھی؟ وہ ان کے کرتوت کیا تھے؟ اب وہ منافقین کا اہم ترین جو جرم تھا وہ تھا حضور کی نافرمانی، معصیت، اطاعت کو چھوڑ کر حضور کی نافرمانی کو اپنانا۔ ایک تو اعتقادی اعتبار سے تھا نا کہ دل سے حضور کو نہیں ماننا، اور دوسرا عملی طور پر تھا ان کی کمائی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں الٹے کر دیا، اوندے کر دیا، یا ہم اپنے لفظوں میں کہیں کہ ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، حضور کی اطاعت نہیں کی۔ تو حضور کی اطاعت کو جو چھوڑتا ہے، رسول اللہ اس کو یہ راستہ دکھا رہے ہیں اور وہ اس کی بجائے ادھر جا رہا ہے، اس کے بالکل برعکس چل رہا ہے، تو اب مسلسل چلتے رہنے سے نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا، اس کا نظریہ بھی خراب ہو جائے گا۔ بد عملی جو ہوتی ہے، اس کا تسلسل، جاننے کے باوجود کہ یہ کام حرام ہے، بندہ مسلسل کرتا رہے تو آہستہ آہستہ عقیدے کی چولیں بھی ہلنے لگ جاتی ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں، بہت سے لوگ بتاتے ہیں جی میں تو یہ بہت عرصے سے کر رہا ہوں یہ غلط کام، مجھے تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ کسی بندے نے کہا جی میں نے ایک حرام کام کیا، پھر کیا تو مجھ پر کوئی عذاب نہیں آیا، تو میں سمجھ گیا کہ ایسے ہی باتیں ہی ہیں، اور پھر میں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ وہ جن بزرگوں سے کہہ رہا تھا وہ کہنے لگا کہ یہی تو عذاب ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان سے محروم کر دیا۔ تو پہلے مسجد میں جاتا تھا، اب تجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو برائی پر، حضور کی نافرمانی پر جو بندہ اصرار کرتا رہے، مسلسل اس کام کو کرتا رہے، تو پھر اس کا عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے بھی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو یہ ان کا جو معاملہ خراب کیا، ان کو الٹے کر دیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو کمائی کی تھی، وہ کمائی کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی۔ اگر وہ رسول اللہ کی نافرمانی کرتے تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر وہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو اللہ ہی کے ساتھ ان کی محبت ہوتی، اگر حضور کی فرما برداری کرتے تو اللہ ہی کی فرما برداری ان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب نصیب فرما دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت پر چلاؤ جس میں اللہ نے گمراہی پیدا کر دی؟ یعنی جو حضور کی نافرمانی مسلسل کرتا رہے، پھر اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم یہ جج نہیں کر سکتے کہ ایک بندے کو ہم نے سمجھایا، دین کا راستہ بتایا، وہ نہیں آتا، ہم کہا بھئی اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ نہ ہم میں وہ نظر ہی نہیں ہے، ہم میں وہ بصارت ہی نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ سکتے ہیں نا،
حضور کا جو سائل ہے، حضور کی بارگاہ میں جو آنے والا، حضور اس کے ظاہر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، باطن کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ فرما سکتے ہیں کہ اس میں اللہ نے گمراہی کو پیدا کر دیا. اللہ خود فرمائے جس کو فرمائے. اللہ علیم بذات الصدور ہے. ہم کسی کے بارے میں یہ رائے نہیں پیدا کر سکتے. ایک بار سمجھایا، 2 بار سمجھایا، 3 بار سمجھایا، نہیں مان رہا تو ہم یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، شاید ہمیں صحیح سمجھانا نہیں آیا. کوئی اور میتھڈ یوز کریں، کوئی اور طریقہ یوز کریں اس کو سمجھانے کا. اس سے آگے ارشاد ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ. یہ منافقین چاہتے ہیں، یہ کفار چاہتے ہیں. وہ ایک کہاوت ہے، جو دم کٹی بلی ہوتی ہے نا، وہ چاہتی ہے سب کی دمیں کٹ جائیں. جو عیب مجھ میں ہے وہ سب میں ہو. وہ ہمارے یہاں ایک یہ بھی جملہ ہے نا، اس حمام میں سب ننگے ہیں. تو وہ کیوں ہوتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ جس میں سبھی لوگ موسٹ کرپٹڈ ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ جو دوسرا آیا ہوا ہے ہمارے ادارے میں، یا تو اس کو نکال دیں یا اپنے جیسا کر لیں، تاکہ ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہماری کوئی شکایت کرنے والا نہ ہو. تو وہ سبھی ایک دوسرے جیسے ہونے چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے جیسے ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ودو. اچھا، ود جو ہوتا ہے نا، یہ محبت سے بڑھ کر ہوتا ہے. جیسے ہم مودت کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، اس کی معنی بیان کیا جاتا ہے عام طور پر خطابات میں. تو محبت تو محبت ہوتی ہے نا، مودت وہ محبت ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. جو انسان کی طلب ہے ایسی، اس میں اس کا اشتغال ہے کہ اس کے بغیر وہ جی ہی نہیں سکتا. آکسیجن کے بغیر ہم جی سکتے ہیں؟ نہیں جی سکتے. وہ شدید چاہتے ہیں، ان کی شدید خواہش ہے منافقین کی، کفار کی، کیا کہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ. کبھی بھی وہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اسلام کو بطور ایک زندگی کے طریقہ کار کے، بطور ایک نظام کے کہیں نفاذ کیا جا سکے اسلام کا. وہ کہیں گے دیکھو جیسے ہم سنڈے کو چرچ میں جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بھی مسجد میں چلے جایا کریں، جو مسجد میں کرنا کریں، آپ عبادت کریں. آپ کا انفرادی معاملہ. اجتماعی طور پر آپ کو نظام ہمارا ہی پسند کرنا ہوگا. اجتماعی طور پر جو ہم نے نظریہ زندگی کا دیا، جو جمہوری نظام ہم نے آپ کو بتایا، اسی پر آپ نے چلنا ہے. نہیں چلیں گے تو آپ پر ہم کوئی قسم کی پابندیاں لگا دیں گے اور آپ کا رینک ڈاؤن کر دیں گے، آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے، یا ٹریڈ میں آپ کو سختیاں دیں گے، سہولیات نہیں دیں گے. تو یہ 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ. تم ان کی طرح کفر والے معاملات کو فروغ دینا شروع کر دو، تو پھر تمہیں بلا بلا کر نوبل پرائز بھی دیے جائیں گے، پھر تمہیں انعامات بھی دیا جائے گا، اور مین اسٹریم میڈیا پر تمہاری تعریف بھی کی جائے گی، اور جو ملک اس کام میں آگے بڑھ رہا ہوگا اس کو پروموٹ بھی کیا جائے گا. فرمایا وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ. کوئی بھی ایمان پر قائم رہنے والا نہ ہو، کوئی بھی حق بات کہنے والا نہ ہو، کوئی بھی برائی سے روکنے والا نہ ہو. سب ایک جیسے ہو جائیں اور سبھی اس کفر میں منہ کالا کرتے رہیں. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، لہٰذا تم ان کو دوست نہ بناؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں. ہجرت کیا ہے؟ اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر اس جگہ سے نکل جانا جس جگہ میں اسلام پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے، پابندی ہے، سختی ہے. یہ ہجرت ہے. یہ ہجرت فرض تھی جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں ہجرت فرما گئے. اب مکہ معظمہ میں رہنے والوں پر یہ ہجرت فرض تھی اس وقت تک جب تک مکہ شریف فتح نہیں ہوا. جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو اب یہ فرض نہیں ہے. تو یہاں پر 2 چیزیں بیان ہوئیں منافقین کے بارے میں کہ وہ تمہارے اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک وہ ہجرت نہ کریں یا وہ جہاد نہ کریں. کچھ منافقین
مکہ معظمہ میں تھے، وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن ہجرت نہیں کرتے تھے، مدینہ منورہ نہیں آ رہے. اور منافقین کی اکثریت مدینہ طیبہ میں تھی، جو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن جہاد کے لیے نہیں نکلتے تھے. جب جہاد پہ جانے کا وقت ہوتا تو بہانے کرتے. تو دونوں کا رد ہو رہا ہے. اب دیکھیں جو ہجرت نہیں کر رہے وہ کہاں پر رہ رہے ہیں؟ مکہ معظمہ میں. مکہ معظمہ جس شہر سے حضور کو بھی محبت ہے وہاں پر رہ رہے ہیں، جہاں اللہ کا گھر ہے وہاں پر رہ رہے ہیں. جس شہر کی طرف یہ مدینہ منورہ کے تمام مسلمان اور دنیا کے مسلمان ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، اس وقت بھی قبلہ تبدیل ہو چکا تھا، وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اگر یہ ہجرت نہیں کر رہے تو یہ مسلمان نہیں ہیں. آگے حکم آئے گا کہ اگر یہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے ہیں تو تم لڑو بھی، ان کو قتل بھی کرو، مارو ان کو اگر یہ تم سے جنگ کرتے ہیں. تو یہاں پر اور جو مدینہ طیبہ میں رہ رہے ہیں یہ اگر جہاد کے لیے نہیں نکل رہے، حضور کے ساتھ نہیں جا رہے، تو ان کے لیے بھی مذمت یہاں پر بیان ہو رہی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ساری عظمتیں تو حضور کے ساتھ میں ہیں، حضور کی اطاعت میں ہیں، حضور کی فرما برداری میں ہیں. اصل عظمت مکہ شریف میں بیان نہیں ہو رہی، اصل عظمت مدینہ شریف میں بیان نہیں ہو رہی. مکہ معظمہ کے رہنے والوں کو کہا جا رہا ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں نہیں جاؤ گے تو تم غلط ہو، اور مدینہ منورہ میں رہنے والوں کو بھی کہا جا رہا ہے میرے حبیب جب جہاد پر نکلے تم ساتھ نہیں جاؤ گے تو تم بھی کافر ہو. اصل عظمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. فرمایا حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں، پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو ان کو پکڑو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ مددگار. یہ نہیں کہ جہاں کہیں کافر ملا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، یہ اجازت نہیں ہے. یہ مخصوص کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کفر کے لیے، تمہارے ساتھ جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے نکلیں، جہاں ملیں تم انہیں قتل کر سکتے ہو. اگر وہ کہیں جی ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، تو چونکہ ان کا نفاق تم پر ظاہر ہو گیا، اللہ نے ان کے نفاق سے تمہیں مطلع کر دیا، لہٰذا ان کو قتل کرنا تمہارے لیے جائز ہے. کن کو جائز نہیں ہے؟ جن کے ساتھ معاہدے ہوئے. اگلی آیت میں بیان ہوا ما سوا اس کے کہ وہ اس قوم تک پہنچ جائے جس قوم کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ تمہارے ساتھ لڑنے سے ان کے دل تنگ آ چکے ہوں، یا وہ اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو تم پر مسلط کر دیتا، بے شک وہ تم سے لڑتے. سو اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہارے پاس صلح کا پیغام پہنچائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کا کوئی طریقہ نہیں رکھا. ان قریب تم ایک اور قسم کے منافقوں کو پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی معمول رہیں، اور جب بھی ان کی قوم کی طرف سے فتنہ کی آگ بھڑکائی جائے تو وہ اس میں کود پڑیں. پس اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں اور تمہیں صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم ان کو بھی پکڑ لو اور ان کو بھی جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا رکوع ختم ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.